اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك. صدق اللہ العظیم. مسئلہ باغ فدق چل رہا تھا. اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اور سوال کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک حدیث سنا کر پیچھے بھیج دیا. میراث میں سے کچھ نہیں دیا تھا، لہذا انہوں نے غصب کیا ان کا حق، تو وہ ظالم ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی. بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود گئی نہیں تھی، بلکہ کسی قاصد کو بھیجا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں کی پہلی جلد کے اندر حدیث ہے کہ عن عائشہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارسلت الی ابی بکر صدیق، کہ حضرت فاطمہ نے ابو بکر صدیق کے پاس اپنے قاصد کو بھیجا تھا سوال کے لیے، میراث کے سوال کے لیے. خود تشریف نہیں لے گئی تھی. یہ جو حضرات کہتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور کچھ ہمارے بریلوی حضرات بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئی تھی. وہ خود نہیں گئی تھی، کیونکہ بخاری شریف کے اندر دو طرح کی روایات آئی ہیں. ایک یہ ارسلت الی ابی بکر صدیق کہ حضرت فاطمہ نے اپنے قاصد کو بھیجا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ خود گئی. اب ایک ہی واقعے پر دو طرح کی باتیں ہیں، تو جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت فاطمہ خود گئی، اس کو ہم مجازی معنی پہ استعمال کرتے ہیں. مجازی معنی جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ روڈ نواز شریف نے بنایا ہے، حالانکہ نواز شریف نے نہیں بنایا ہوتا، مزدوروں نے، مستریوں نے بنایا ہوتا ہے. یہ جو ہسپتال ہے یہ عمران خان نے بنائی ہے، حالانکہ عمران خان نے تو نہیں بنائی ہوتی. عمران خان کے حکم پہ عمران خان نے پیسہ دیا، بنانے والے جو ہے مستری مزدور ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میچ جیت گیا، پاکستان میچ ہار گیا، حالانکہ پاکستان نے جیتا ہارا نہیں ہوتا، بلکہ 11 کھلاڑی ہوتے ہیں وہ جیتے ہارتے ہیں. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیت گیا، یہ ایک مجازی معنی ہے. حقیقی معنی میں تو وہ 11 کھلاڑیوں نے جیتا ہارا ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بنایا ہے، یہ مجازی معنی ہے. حقیقت میں عمران خان نے حکم دیا تھا، اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ بناؤ. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ روڈ نواز شریف نے بنایا ہے، نواز شریف شہباز شریف نے نہیں بنایا، یہ معنی مجازی ہے، بلکہ نواز شریف شہباز شریف کے حکم کے پہ بنایا گیا ہے. تو حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ خود گئی ہیں، تو وہ مجازی معنی ہے. اس خود جانے کا مطلب دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے حکم دیا ہے اپنے قاصد کو، جا کے میراث کے بارے میں سوال کرو، اپنے قاصد کو بھیجا ہے. تو اگر یہ معنی نہ لیں تو پھر ارسلت کا معنی مجازی کوئی بنتا ہی نہیں ہے. تو وہ حدیث جو ہے کس طرح اس کو ہم اس پہ فٹ کریں گے؟ تو بخاری شریف کے اندر یہ جو حدیث آئی ہے کہ ارسلت الی ابی بکر صدیق، کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حضرت فاطمہ خود نہیں گئی تھی، بلکہ اپنا قاصد کو بھیجا تھا، اپنے نوکر اور غلام کو بھیجا تھا، اس نے جا کے سوال کیا تھا. تو وہ دوسرا کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے میراث کا سوال کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے وہ وراثت نہیں دی، بلکہ حدیث سنا کے پیچھے بھیج دی. تو انبیاء علیہ السلام کی میراث ہوتی ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، کہ جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے وہ کوئی نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے، نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں. لیکن جو ما ترکناہ صدقۃ، کہ جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. الانبیاء لم یورثوا دینار ولا درہم، کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، نبوت ہے، اخلاق ہے، سنت ہے. یہ جو ہے یہ امت، یہ علماء میں یہ وراثت علم کی چلتی ہے. اور جو درہم دینار ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہے. یہ جو بھی جتنی جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی جماعت، چاہے درہم ہے، دینار ہے، جائیداد ہے، جاگیر ہے، وہ صدقہ ہو جاتی ہے.
وہ لوگوں پہ صدقہ ہو جاتی ہے، ان کی جو اولاد ہے ان کو نہیں ملا کرتی۔ تو جب انبیاء کی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہوتی ہی نہیں ہے تو حضرت فاطمہ کیسے اس میراث کا سوال کر سکتی تھی؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 7 باغات وقف کیے تھے کہ یہ آپ غریبوں میں تقسیم کرتے رہنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عباس ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے پاس کہ وہ جو 6 یا 7 باغات ہیں ان میں میرا بھی حق بنتا ہے، مجھے میراث جتنی میری بنتی ہے وہ دو۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث سنا دی کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو درہم دینار ہوتے ہیں، جو میراث ہوتی ہے، جو چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے، اس کو وقف کر دیا جاتا ہے۔ تو جو ذاتی ملکیت تھی باغوں میں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں چل سکتی، اور جو باغ فتق ہے وہ تو مال فہ میں سے ہے، ان میں تو سب کا حق تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہی نہیں تھی، تو اس میں میراث کیسے چل سکتی تھی؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، تو حضرت فاطمہ نے کس سے سوال کے لیے قاصد کو بھیجا تھا؟ تو اس نے کس میراث کا جا کے سوال کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے جو بھیجا تھا سوال کے لیے، جو میراث کا سوال کیا تھا، وہ یہ تھا کہ میں ذاتی مالک نہیں بنوں گی اس کی، بلکہ کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی ہوں، قرابت دار ہوں، تو میں اس کی متولی بن کے لوگوں میں تقسیم کرتی رہوں گی اس باغ فتح کو۔ اس کی متولیانہ طور پر سوال کیا تھا کہ مجھے جو اس میں وراثت متولیانہ طور پر دی جائے، ملکیت کے طور پر نہ دی جائے، مجھے مالک نہ بنایا جائے، میں خود اس کو استعمال نہیں کروں گی اپنی ذات کے لیے، میں متولی بن کر اس کو میں لوگوں میں تقسیم کرتی رہوں گی۔ تو اس پہ حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث سنائی کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں میراث چلتی ہے، نہ متولیانہ طور پہ میراث چلتی ہے، بلکہ جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ فتح کو تقسیم کر رہے تھے لوگوں کے اندر، میں بھی اسی طریقے کے، اسی سنت کے مطابق اس کو میں تقسیم کروں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس قاصد کو یہ حدیث سنائی اور اس قاصد نے حضرت فاطمہ کو جا کے وہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابوبکر صدیق نے سنایا ہے کہ نہ متولیانہ طور پر میراث ہوتی ہے انبیاء کی، نہ ملک کے طور پر میراث ہوتی ہے، تو حضرت فاطمہ کو بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے پھر سوال نہیں کیا تھا۔ تو اہل تشیع حضرات یہاں کافی جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہبہ کیا تھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہبہ کیا تھا تو پھر میراث کے سوال کے کیا مطلب؟ کیونکہ ایک چیز جب ہم اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم فوت ہو جاتے ہیں، تو جو پہلے جس چیز کو ہم نے ہبہ کیا تھا وہ تو ہمارے ملک سے نکل گئی، اب اس کو میراث میں تو تقسیم نہیں کیا جائے گا، وہ تو اسی کا وہی مالک ہوگا جس کو ہبہ کیا تھا۔ اگر ہبہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر بعد میں حضرت فاطمہ نے اس کا میراث کے بارے میں سوال کیوں کیا؟ تو یہ بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ وہ سوال کرتے ہیں کہ انبیاء کی، اعتراض کرتے ہیں کہ انبیاء کی بھی میراث ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے۔ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔